ہماری دامنوں کو، ہماری جوڑیوں کو اللہ ثواب سے بھر کر کے ہمیں دے دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے میرا ذکر تمہاری جان کی جان ہے۔ آج گھر میں جا کے بتانا کہ نعیمی نے آج بتایا کہ ہماری جان کی جان ذکر ہے، ہمارے جان کی جان ذکر ہے۔ یہ ترجمہ اسی قرآن کی آیت کا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا یہ جو تمہاری آنکھیں چل رہی ہے، یہ تمہاری جو باڈی متحرک ہے، یہ تمہارا جو جسم چل رہا ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہے، تمہارے کان سن رہے ہیں، تمہاری زبان بول رہی ہے، تمہارا دماغ سوچ رہا ہے، تمہارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، تم اچھے بڑے زندہ انسان چودھری صاحب، خان صاحب، مولانا، قاری، مفتی، لیڈر صاحب تم جو کہلوا رہے ہو، فرمایا یہ صرف اس لیے کہلوا رہے ہو کہ تمہارے دل کی رمق چل رہی ہے، تمہارا دل زندہ ہے، تمہارا دل موجود ہے۔ اگر دل کو روک دوں، اگر دل کی حرکت بند کر لوں، کوئی تمہیں چودھری نہیں کہے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا، کوئی بڑا آدمی نہیں کہے گا، ہر دیکھنے والا کہے گا یہ مردہ ہے، ہر دیکھنے والا کہے گا ڈیڈ باڈی ہے، ہر دیکھنے والا کہے گا لاش ہے، ہر دیکھنے والا کہے گا اب یہ کوٹھی کا مالک نہیں ہے، اب اس کا انتقال نہیں ہے، اب اس کی زمین نہیں ہے، اب اس کی جائیداد نہیں ہے، اب اس کا بینک بیلنس نہیں ہے۔ یا اللہ کیا رہ گیا؟ فرمایا جب میں نے تیرا دل بند کر دیا، حرکتیں کل بند ہو گئی، تیرا مکان تیرے بیٹے کے نام ٹرانسفر ہو گیا، جب میں نے تجھے مردہ کر دیا، تیری زمین کا وارث کوئی اور بن گیا، جب میں نے تجھ پر موت واقع کر دی ہے، سن لے اب تو بڑا مولانا نہیں رہ گیا، اب مردہ بن کے قبر میں آ گیا، اب تیرا عہدہ وہی رہا، تیری دولت وہی رہی، تیری پراپرٹی وہی رہی، تیرا مکان وہی رہا، تیرا جہاں جلال وہی رہا، اب تو آ گیا قبر میں، اب قبر جانے تو جان لینا۔ توجہ ہے نا؟ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ نماز اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔ آپ صرف بولتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کچھ بول رہا ہوں۔ آپ بولے سبحان اللہ، بس مجھے اتنا چاہیے اور آپ کی دعائیں چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک بار پھر بولے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، اس محلے کا نام کیا ہے؟ کساد ہے؟ میڈر میں بہت سارے محلے ہیں، یہ مکان فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، سب کے نام لگے نا؟ سب جانتے ہیں یہ مکان فلاں کا، سب جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد دو مکان ہیں، کیا اثر کرے گا؟ فرمایا جس طرح خالی پانی کی ہنڈی چڑھا دیتے ہو، ہنڈی آپ سمجھ لو گے، ڈبی پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اب تو ختم ہو گئی، اب تو پریشر کوکر، رائس کوکر، نہ جانے کون کون سے کوکر اتنے مضبوط آئے کہ پتھر گلا دیں، اور کوکر اتنے کمزور آئے کہ کوکر کے قریب لے جانے سے پہلے گل جاتے ہیں۔ کوکر مضبوط لیکن کوکر کمزور، سمجھا؟ پہلے کوکر کمزور تھے، کوکر تھے ہی نہیں، ان میں بڑا ذائقہ ہوتا تھا۔ تو خیر یہ بات ہو گئی بیچ میں، ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ ذرا مجھے یہ بتائیں اس کا حالت کیا حالت ہوگی اس کی؟ فرمایا جس طرح خالی پانی چولہے پر چڑھا دو، اس کے نیچے لکڑیاں لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، اس پانی کو ابھان آتا ہے۔ بولو بھائی، ابھاری آتی ہے نا، وہ وہیں گڑکتا ہے، دودھ نکل آتا ہے باہر، دودھ باہر نکل آتا ہے، چولہا بجھ سکتا ہے۔ پانی کی مثال دی گئی، پانی خالی آپ رکھ دو، پانی جل جل کے جل جل کے جل جل کے ختم تو ہو جائے گا، لیکن ابھاری آ کے پانی کبھی، بولو جی، کبھی ہانڈی سے باہر نہیں آئے گا۔ اس کی ایک مثال اور سن لو تو بات کو آگے بڑھا دیں اور ختم بھی کر دیں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ میں انشاءاللہ جلد ختم کرنے والا ہوں۔ پانی کیوں نہیں نکلتا جی؟ تری بھی نکل جاتی ہے، نکلتی ہے نا؟ سبزی نکلے تو ہانڈی سے باہر، دودھ رکھے تو ہانڈی سے باہر، پانی کیوں نہیں نکلتا؟ پانی اس لیے نہیں نکلتا، وہ ہانڈی کے اندر رہ کے ساری دنیا کو یہ دعوت دیتا ہے میں اس لیے نہیں ہانڈی سے باہر نکلتا، میں اس لیے جل جاتا ہوں، میں اس لیے ختم ہو جاتا ہوں، میں اس لیے تیرا چولہا نہیں بجھاتا کہ میں خالص پانی ہوں، میرے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، میں خالص پانی ہوں۔ دودھ اس لیے نکلتا ہے اس میں پانی بھی ہے،
اس میں خون بھی ہے، اس میں غذائیت بھی ہے، اس میں اناج بھی ہے، مل گئے بہت سارے، تو پھر وہ آپ نے اس کو آگ لگائی، چھلانگ لگا کے وہ باہر نکل آیا۔ کوئی بھی شے آپ رکھیں، پریکٹیکل کر لیں، یا سائنٹسٹ بیٹھے ہوں گے، یہ لیبارٹریز میں اسٹڈی کرنے والے اور سرچ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک طرف پانی چڑھا دو، ایک طرف دنیا کی کوئی دوسری چیز چڑھا دو، کوئی دوسرا پروڈکٹ رکھ دو، پانی جل جل کے ختم ہو جائے گا۔ دوسرا پروڈکٹ رکھو گے، وہ جب گرم ہوگا، جب بخار آئے گا، جب اسے ہواری آ جائے گی، وہ برتن سے باہر آئے گا۔ وہ ہمیں مثال دیتا ہے، وہ ہمیں دنیا کی پہچان دیتا ہے۔ میں اس لیے نہیں نکلتا کہ میں خالی ہوں، میں اس لیے نہیں نکلتا میں خالص ہوں، میں اس لیے نہیں نکلتا مجھ میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہترین مثال تمہارے لیے میں نے دنیا میں قائم کر کے دی ہے۔ اپنے ایمان میں ملاوٹ مت کرنا، اپنے عقیدے میں ملاوٹ مت کرنا، اپنے عمل میں ملاوٹ مت کرنا، اپنے اخلاق میں ملاوٹ مت کرنا، اپنے اناج میں غریب کا اناج مت ملانا، اپنے دودھ میں پانی مت ملانا، اپنے سودے میں ڈنڈی مت ملانا، اپنے جناب والا معاملات میں دوسرے کا حق مت ملانا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، جب ساری حرام ملاوٹوں سے اپنے ایمان کو بچا کر کے لاؤ گے، جنت تمہیں پکارے، جہنم تمہیں پکارے گی بھی جلانے کے لیے، تو میرا فرشتہ کہہ دے گا یہ جہنم میں جلنے والا نہیں ہے۔ پل صراط سے تم گزرو گے تو جہنم بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ دے گا اے میرے مولا، اس آدمی کو، اس مومن کو، اس حاجی کو، اس مسلمان کو میرے اندر نہ ڈالنا، یہ خالص ایمان لے کے آیا ہے، خالص عقیدہ لے کر آیا ہے، نورانی چہرہ لے کر آیا ہے، عبادت والی شبیداری والی یہ اپنی زندگی لے کر کے آیا ہے، اسے میرے اندر مت ڈالنا۔ اگر یہ خالص مومن، عقیدے والا مومن اگر میرے اندر آ گیا ہے تو میری آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ اپنے ایمان کو خالص بنائے، بولو انشاءاللہ، اپنے عقیدے کو خالص بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر توجہ لیں، اپنے دین کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال کی طرف بڑھنے لگ جائیں، بولو انشاءاللہ۔ مولانا عزیز مکرم نے مجھے اس دور میں یہاں بلایا تھا جب ابھی ان کے گھر میں باتھ روم بھی نہیں تھا۔ بہت سال پہلے میں یہاں آیا، بیچ میں پھر آیا، پھر بیچ میں اور علماء بہت ہیں ماشاءاللہ، جو بھی یہاں بولے گا وہ ہماری بات بولے گا، جو بھی عالم آئے گا وہ دین کی بات کرے گا۔ اس سال انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ نے آنا ہے۔ ہم لار دربار میں میاں صاحب سے ایک خصوصی ملاقات اور دعا کے لیے سنی علماء کونسل آل جموں کشمیر، جن کا کل یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ سنی علماء کونسل پورے جموں کشمیر میں کام کر رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ کل لگ بھگ ہماری ریاست کے درجنوں ضلعوں کے علماء کرام کٹھوا سے، سانبا سے، جموں سے، ڈوڈا سے، کشتواڑ سے، ویلی کشمیر کے مختلف علاقوں سے اور ہمارے ضلع پنچ راجوری سے ایک بڑی تعداد علماء کرام کی حضرت بل درگاہ کے قریب میں جو اوقاف کا ہیڈ آفس ہے اس میں ہم اس کی نئی جو منسٹر بنی ہے درخشاں اندرابی صاحبہ، ان سے ہم نے ملاقات کی اور ہم نے بالکل بنیادی طور پر آپ جیسے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے۔ ہمارے ادارے، ہمارے مدرسے، ہمارے مکاتب، ہماری مساجد، ہماری وقت پراپرٹیز جن کو دوسرے کھا رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، کھا دوسرے لوگ رہے ہیں، جو زیارت پر نیاز کو حرام کہتے ہیں وہ نیازوں کا پیسہ ان کو دے کر کے ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ ہم نے کل کہا، اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہماری بات سنی اور انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے تو سنی علماء کونسل اب میدان عمل میں اتر چکی ہے۔ انشاءاللہ وہ ایک بہترین کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ لار دربار کا ایک پیغام آپ کو سنا دوں، شعر و شاعری مجھے آتی نہیں ہے، کوئی اچھا خطیب بھی میں نہیں ہوں، بس ایک پیغام ہے، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ پیغام یہ ہے کہ ایک گھر یہ ہے جو کئی سو اسکوائر فٹ پہ میرا ہے، تیرا ہے، اور ایک گھر وہ جو کئی سو اسکوائر فٹ پہ نہیں ہے، چند فٹ کا گھر ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، نہ بستر، نہ روشنی، نہ رشتہ، نہ ہوا، نہ کھانا،
न दर्द पर कोई मदावा करने वाला। सब जाएंगे, छोड़ के आ जाए। मुझे रोना आ गया। अभी चंद दिन पहले हम सागरा में एक जनाजे में गए थे। उस दिन भी मैं कहीं तबलीगी दौरे पे था, सुरकोट की तरफ। मैं जनाजे में आ रहा था, मेंढर पहुंचा तो मुझे बताया जनाजा 9 बजे था। 8 बजे में मेंढर संगाला पहुंच गया। मुझे सागरा से फोन आया, मौलाना नईमी साहब नहीं आना, जनाजा हमने दफन कर दिया। मेरे आंसू निकला। बंदे का इंतकाल कहाँ हुआ? सऊदी में। कहाँ इंतकाल हुआ? क्यों गया था? बच्चों के लिए रोजी लाने, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने, अपना मकान आगे बढ़ाने गया था। सऊदीया में इंतकाल हो गया। घर वापस लाश आई। उन घर वालों ने एक रात भी उसकी लाश को अपने घर में नहीं रखा। किसका गुमान है? किधर खोए हुए हो? हम दौड़ किधर रहे? हमने दौड़ना कहीं और था, हम दौड़ कहीं और रहे। हमने जाना कहीं और था, हम जा कहीं और रहे हैं। उस घर की फिक्र करो, उस घर को रोशन करो, उस घर को डेकोरेट करो, कब्र का ख्याल करें। औरतें भी जो नमाजें छोड़कर कब्र का ख्याल करें, नौजवान भी जो मोबाइल पर हैं और न जाने कौन सी दुनिया में हमारी नौजवान नस्ल खो गई। माँ बाप का एहतराम चला गया, बुजुर्गों का लिहाज चला गया, तालीम, एजुकेशन, शराफत, मीठी जबान, अदब, तहजीब सब हमने उतार के फेंक दिया और मगरबी तहजीब के हम दिलदादा बन गए। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम रास्ते से गुजरो, एक जुमला कह रहा हूँ, दिल को लगे तो घर ले जाना, ना लगे तो यही छोड़ जाना। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे भाई के रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, तुम उसको तकलीफ से बचाने के लिए उठा दोगे, रास्ते से अलग कर दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें उस पर भी अजर अता फरमाएगा। मामूली सी बात है, छोटा सा काम है, लेकिन दोस्तों अब वो जो कांटे बिछाने वाले हैं, रास्ते रोकने वाले हैं, पाइपें तोड़ने वाले हैं, गिबत करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी में झगड़े करके पुलिस बुला के अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को दबाकर अपने आप को मोटा करने वाले, मेरे दोस्तों हम सब ने कहाँ जाना है? बोलो बोलो, कहाँ जाना है? कब्र में जाना है। जाना है ना? किसी का इनकार है? नहीं जाना। बस आप ये जुमला याद रखना, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। हमने जाना कहाँ है? बोलो जी, जोर से बोलो ना। तो मैं पार्टी नहीं आपको कोई जान करवा रहा हूँ, ना आपसे चंदा मांग रहा हूं। हमने जाना कहाँ है? जन्नत में जाना है। तो जो जन्नत के रास्ते हैं जिन पर हमने चलकर आगे बढ़ना है, आज दुआ करें अल्लाह लाल दरबार के बुजुर्गों के सदके में और हमारे औलिया किराम के सदके में अल्लाह ताला हमें जन्नत वाला रास्ता अता फरमाए। जन्नत का जन्नत के रास्ते में लालटेन की लाटों की रोशनी की जरूरत पड़ेगी ना? जन्नत के रास्ते में सबसे बड़ा सहारा नमाज है। नमाज को मजबूत पकड़ो। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, हर चीज बुरी तुमसे नमाज छुड़ा देगी। नमाजी बन जाओगे, बुराइयां अपने आप तुम्हारे घर से निकलेगी, बीमारियां अपने आप निकलेगी, लाचारियां अपने आप निकलेगी, जिस्म की तकलीफ अपने आप निकलेगी। नमाजी बन जाओ। खुदा की कसम, नमाजी जब हम बन जाएंगे, अल्लाह हमें दुनिया की दौलत भी देगा और आखिरत की दौलत भी देगा। मैंने वादा किया था कि लाल शरीफ का एक पैगाम दे दूं और बात को खत्म करूं। सुनेगा आप इंशाअल्लाह? लाल से जुड़े ना? लाल दरबार हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी खानका है ना। लाल शरीफ का एक पैगाम है, दूसरे को मत देखो, दूसरे को, पहले खुद को देखो। पहले जब खुद को पहचान जाओगे, और ये लाल वाला पैगाम उन्होंने अपनी ज़बानी नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खुद को पहचान जाता है वो अल्लाह को पहचान जाता है, और जो अल्लाह को पहचान लेता है वही जन्नत को ठिकाना बनाता है।
فرمایا اپنی زندگی کو دیندار بناؤ، ادبدار بناؤ، محبت والی بناؤ۔ یہ مدرسہ جو ہمارے ایاز بھائی نے یہاں شروع کیا، درد دل رکھنے والا نوجوان، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ جڑے اور یہ پیڑ کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر بیم ڈالنا ہے اور ساتھ میں اس پر لنٹر بھی ڈالنا ہے۔ آپ نے دیا، آپ نے بہت اچھا تعاون کیا تو یہ مدرسہ یہاں پر پہنچا۔ قیامت تک انشاءاللہ اس مدرسے کا ثواب اور یہاں پر جو کچھ آپ لگائیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میں آغاز کر رہا ہوں، میاں بشیر صاحب سے آپ محبت کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میاں بشیر صاحب کل میدان محشر میں یہ اعلان کر دے یہ میرا وہ اچھا مرید ہے، میرا سونا مرید ہے، جنہوں نے میرے عرس میں جا کر میرے مدرسے کے لیے، نبی پاک کے دین کے لیے، میرے اشارے ثواب کے لیے 1 کوئنٹل سریا اس مدرسے کو دیا تھا؟ کون ہمارا نوجوان، ہمارا دولت مند؟ آپ ہی نے دیا اور آپ ہی نے دینا ہے۔ تو کون بھائی ہوگا پہلے جو میاں بشیر صاحب لاروی اور لار والے بزرگوں کے اشارے ثواب کے لیے انہی کے عرس میں کھڑے ہو کر پہلا اعلان کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی 1 کوئنٹل سریا اس مدرسے کے لنٹر کے لیے میں اپنی طرف سے دوں گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ صوبیدار عبد الرحمان صاحب انہوں نے کہا کہ میں لال شریف کا عاشق ہوں اور میں ہی آغاز کرتا ہوں، اللہ ان کے آغاز کو قبول فرمائے۔ صوبیدار صاحب کے ساتھ دوسرا کون کھڑا ہوگا؟ صوبیدار جو یہ اعلان کرے کہ لار دربار سے مجھے بھی محبت ہے۔ تو میرا ایک بھائی اگر کھڑا ہو گیا تو ہم لخشبندی ہیں، ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے، ہم اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم صوبیدار صاحب کے ساتھ چلیں گے، عبد الرحمان صوبیدار صاحب کے ساتھ، اور ہم دوسرا اعلان کر کے ہم ان کے ساتھ کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے صوبیدار صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے صوبیدار صاحب یہاں بیٹھے، کرمدار صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، بڑے سخی آدمی ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کر دیں، اللہ ان کے اوپر آئے ہوئے تمام سنکٹ کے بادل ختم کر دیں، اللہ ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے صوبیدار لکھ بھی لینا جی تاکہ آپ کو مل بھی جائے، ہمارے صوبیدار کرمدار صاحب، انہوں نے سوچا کہ ہمارے صوبیدار تو صوبیدار کا دوست ہوتا ہی ہے، انہوں نے سوچا ایک صوبیدار کیوں رہی، ہماری تو پوری پلٹ نہیں ہوتی ہے، آپ 2 ہو گئے تو میں چاہتا ہوں کہ 2 کے ساتھ تیسرا کون ہوگا جو یہ اعلان کرے کہ کتنا کوئنٹل چاہیے؟ 12 کوئنٹل، بس 10 اور چاہیے۔ اب جتنی جلدی آپ 10 کوئنٹل سریا پورا کر دیں گے میں مال چھوڑ دوں گا، دعا مانگیں گے تو کھانا ملے گا۔ اور تیسرا بھائی میرا کون کھڑا ہوگا جو یہ اعلان کرے گا کہ انشاءاللہ 1 کوئنٹل سریا قیامت تک روزانہ 1 کوئنٹل سریا آپ